بہت سے حوالے ہیں یہاں انبیاء کے نزدیکی رشتہ داروں کی مخالفتوں کے، لیکن ضرورت نہیں ہے، پہلے دس میں چھوڑتا ہوں اس کو۔ پھر ایک اور بڑا زبردست اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلا زمانہ تو غربت کا تھا، روٹی بھی ٹھیک طرح میسر نہیں آتی تھی، سرمایہ کے لیے پیسے ہی نہیں تھے، کمائی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے اپنی زندگی کی ابتدائی دہائیاں نہایت فقر و فاقہ اور بڑی خستہ حالی سے بسر کیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں اتنی بھی توقع نہ تھی کہ وہ 10 روپے مہینہ بھی کما سکیں، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسی تلبیس، ایسی جھوٹا لپاٹی انسان ہے کوئی لکھنے والا کہ حیرت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ لکھتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی جائیداد کی، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہے کہاں، میں تو خدا کو یاد کرتا تھا اور دین کی تعلیم میں مگن رہتا تھا، یا مسجد میں ملا کرتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یا فقیروں میں بیٹھے ہوئے اپنا کھانا بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ پیش کر رہے ہیں ایک ایسا منظر کہ گویا اوکاڑے کی منڈی میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، سرمایہ ہے نہیں، تو وہ مشکل 10 روپے کما سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا۔ ان کے اپنے مولوی جو شدید ترین مخالف ہوئے وہ گواہیاں دینے والے ہیں، ہندو گواہیاں دینے والے ہیں، سکھ گواہیاں دینے والے ہیں، عیسائی گواہیاں دینے والے ہیں۔ عجیب کیفیت تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بچپن کی، امارت ہوتے ہوئے غربت قبول کر لی تھی، دسترخوان بچھے ہوئے چھوڑ کر اپنے حصے کی روٹی باہر لے کر باہر نکل جایا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، بعض دفعہ فاقے کرتے تھے، بعض دفعہ پیسے 2 پیسے کے چنے لے کر کھا لیا کرتے تھے۔ اور ان کو یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اسلام کے لیے ایک بہت ہی سنگین خطرہ نظر آ رہا ہے۔ سارے عالم اسلام کو بیدار ہو جانا چاہیے کہ اتنا بڑا خطرہ، ایک شخص اپنے گھر کی روٹی اپنے ذات کے لیے استعمال کرنے کی بجائے کسی غریب کے اوپر غریب پر خرچ کر رہا ہے۔ لیکن اگلی بات جو انہوں نے بنائی ہے وہ بھی افتراء کا کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دعوی مجدد محدث اور نبوت کے شروع کیے، ان کے پاس نذرانوں وغیرہ کی ریل پیل شروع ہو گئی، اور عمر کے آخری سالوں تک تو ان کی کمائی میں بہت اضافہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1907 تک ان کی کمائی 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کسی کا لاکھ پتی ہونا بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ دولت میں کھیلتے رہے، ان کا معیار زندگی اتنا بلند ہو گیا کہ خود ان کے پیروکار اس پر نکتہ چینی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ ایک طرف یہ اعتراض ہے اور دوسری طرف ایسے انبیاء کو انبیاء تسلیم کرتے ہیں جن کے رہن سہن اور بود و باش کا یہ منظر ہے کہ حضرت سلیمان کے متعلق لکھا ہے، زر و جواہر اور مال و دولت کی اس افراط اور فراوانی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کی شان و شوکت اور تزک و احتشام کا جواب اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 200 ڈھالیں اور 300 سپریں خالص سونے کی بنوائی تھیں، لیکن یہ تو ایک مصنف ہے محمد جمیل احمد لکھ رہا ہے، لیکن اصل حوالے جو بائبل کے ہیں اس میں جو نقشہ ملتا ہے وہ تو حیرت انگیز نقشہ ہے۔ سلاطین اول باب 10 آیت 21 میں لکھا ہے، چاندی کا ایک بھی نہ تھا، سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی، یعنی آپ کے جو برتن وغیرہ سامان جو تھے ان میں سے کوئی بھی چاندی کا نہیں تھا، سارے سونے کے تھے، چاندی کی قدر نہیں رہی تھی۔ آپ کا تخت ہاتھی دانت کا تھا اور اس پر نہایت اعلیٰ قسم کا خالص سونا منڈا ہوا تھا۔ اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا، پشت کے پاس 2 شیر کھڑے تھے اور ان 6 سیڑھیوں کے دونوں طرف 12 شیر کھڑے تھے۔ تخت کا پائیدان خالص سونے کا تھا،
اتنا شاندار تخت اس زمانے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ پھر لکھتے ہیں اس بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر، یعنی اتنا زیادہ سونا تھا، اتنی دولت تھی، اتنی جاہ و حشم تھی کہ چاندی تو گویا پتھروں کی طرح، کنکریوں کی طرح کی ہو گئی۔ لیکن یہ تو ایک معمولی سا ہے نقشہ۔ بائبل کی جو تفصیل ہے وہ آپ پڑھیں، بائبل میں جو اس زمانے کی تفصیل ملتی ہے، حیران رہ جاتے ہیں۔ بائبل کو چھوڑیے، قرآن کریم میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے کی، ان کی سلطنت کے زمانے کے جو واقعات مختصر درج ہیں، ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی سلطنت تھی گویا اس کے بعد پھر کبھی نہیں ایسی دیکھی جائے گی۔ اس تمام شاہانہ تجھ کو احتشام کے باوجود یہ سچے نبی تھے اور اپنے دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اگر ان کی بات یہ سچی ہو، جو بالکل جھوٹی ہے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کے بعد بہت کمائی کی اور اس کمائی کے نتیجے میں ملین شمار ہونے لگے، اور اپنے مریدوں نے بھی اس پر دل آزاری کا، بیزاری کا اظہار کیا، یہ ایسا بڑا جھوٹ، ایسا بڑا افتراء ہے کہ تعجب ہے کہ کوئی اس زمانے میں شرافت کا نام بھی ان کو شاید علم نہیں۔ مرید کیا کہتے تھے، کس حالت میں آپ نے آپ کو دعوی نبوت کے بعد دیکھا، وہ سنیے۔ ایک دفعہ جلسہ سالانہ پر بہت سے آدمی آئے ہوئے تھے جن کے پاس کوئی پارچہ سرمائی نہ تھا۔ ایک شخص نبی بخش نمبردار ساکن بٹالہ نے اندر سے لحاف بچھونے منگوانے شروع کیے اور مہمان کو دیتا رہا۔ عشاء کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بغلوں میں ہاتھ دیے بیٹھے تھے، اور ایک صاحبزادہ جو غالباً خلیفۃ المسیح ثانی تھے پاس لیٹے تھے، اور ایک شتری چوغا انہیں اڑا رکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے بھی اپنا لحاف بچھونا طلب کرنے پر مہمانوں کے لیے بھیج دیا۔ یہ تھی آپ کی شاہانہ بود و باش، جس پر ان کو اعتراض ہے کہ ایک ملینئر تھا نعوذ باللہ من ذالک، اور عیش و عشرت میں وقت گزار رہا تھا۔ میں نے عرض کی کہ حضور کے پاس کوئی پارچہ رہا اور کوئی پارچہ نہیں رہا اور سردی بہت ہے۔ فرمانے لگے کہ مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا کیا ہے، رات گزر جائے گی۔ نیچے آ کر میں نے نبی بخش نمبردار کو بہت برا بھلا کہا کہ تم حضرت صاحب کا لحاف بچھونا بھی لے آئے۔ وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ جس کو دے چکا ہوں اس سے کس طرح واپس لوں۔ پھر میں مفتی فضل الرحمان صاحب یا کسی اور سے ٹھیک یاد نہیں رہا لحاف بچھونا مانگ کر اوپر لے گیا۔ آپ نے فرمایا کسی اور مہمان کو دے دو، مجھے تو اکثر نیند بھی نہیں آیا کرتی، اور میرے اصرار پر بھی آپ نے نہ لیا اور فرمایا کسی مہمان کو دے دو۔ پھر میں وہ واپس لے آیا۔ اور ایک اور گواہی یہ ہے، مجھے ایک اور صاحب نے سنایا کہ میں اپنی جوانی کے زمانے میں کبھی کبھی حضرت مسیح موعود کے ساتھ خادم کے طور پر حضور کے سفروں میں ساتھ چلا جایا کرتا تھا۔ حضرت مسیح موعود کا قاعدہ تھا کہ سواری کا گھوڑا مجھے دے دیتے تھے کہ تم چڑھو، اور آپ ساتھ ساتھ پیدل چلتے تھے، یا کبھی میں زیادہ اصرار کرتا تو کچھ وقت کے لیے خود سوار ہو جاتے تھے اور باقی وقت مجھے سواری کے لیے فرماتے تھے۔ اور جب ہم منزل پر پہنچتے تھے تو چونکہ وہ زمانہ بہت سستا تھا، حضور مجھے کھانے کے لیے 4 آنے کے پیسے دیتے تھے، اور اپنی شاہانہ آن بان کیا تھی، خود 1 آنے کی دال روٹی منگوا کر یا چنے بھنوا کر گزارا کرتے تھے۔ آپ کی خوراک بہت ہی کم تھی۔